اعضاء کے ساتھ یہ متعلق نہیں رہا تو مجھے میرا مسئلہ حل ہو گیا کہ یہ تو کتابوں سے دین سیکھنے والا بندہ، یہ اس نے کتابوں سے سیکھا، اس کو بنیادی چیزوں کا علم ہی نہیں، اسے کیا پتا امام ترمذی کا مقام کیا ہے، اسے کیا پتا امام مسلم کا مقام کیا ہے۔ وہ تو کوئی اساتذہ سے دین سیکھے، بنیادی چیزیں سیکھے۔ ہمارے معاشرے کا یہ بڑی پریشانی، تو لہٰذا وہ علماء غوث پاک کا میں نے عرض کیا، غوث پاک کو پڑھو، آپ ولی ہیں، مادرزاد ولی ہیں، لیکن اپنے معاشرے کے اساتذہ سے باقاعدہ علم سیکھا، حتیٰ کہ روحانیت کے بھی ایک استاد ہیں آپ کے، وہ جو شیخ ابو سعید مخرمی، وہ آپ کے روحانیت کے استاد ہیں۔ حالانکہ آپ کہہ سکتے تھے کہ یار تجھے تو ابتدا سے اللہ پاک نے سارے ولیوں سے اونچا بنایا ہے، لیکن آپ نے کہا نہیں حضرت، آپ میری ہر معاملے میں آپ رہنمائی کریں گے۔ یہ جو اسلام میں اگر آپ اس موڑ پر آئی گئے ہیں تو کیا میں اور آپ اس حقیقت کو نہ سمجھیں کہ یہ جو اسلام میں شیخ طریقت کا طریقہ تھا کہ آدمی کوئی نہ کوئی شیخ ڈھونڈے، شیخ طریقہ راستے کو کہتے ہیں، کوئی ایسا شیخ ڈھونڈو کہ جو میری رہنمائی کرے۔ اس کا کیا معنی تھا کہ یار میں اپنے طور پر دین کو سمجھ نہیں سکتا، میں اپنے طور پر قرآن و حدیث کے تعلیمات کو پا نہیں سکتا، لہٰذا میں کوئی دنیا میں ایسا رہبر ڈھونڈ لوں کہ کوئی پرابلم پیش آئے تو میں ان سے حل کروا۔ یہ معنی تھا شیخ طریقت کا، جو بدلتے بدلتے نذرانوں کی طرف چلا گیا، اور اب تو میرے خیال شیخ طریقت کا معنی کچھ اور ہی غلط قسم کے مفہوم۔ اور اس سلسلہ میں پھر آگے لوگوں نے شرائط بیان کیے، بس ایک شرط یہ تھی کہ شیخ طریقت وہ ہوگا جس کا سلسلہ نبی کریم تک پہنچتا ہوگا۔ یہ شرط ہے کہ وہ سلسلہ صرف یہ نہ ہو کہ وہ آج ہی پیدا ہو گیا، نہ، باقاعدہ وہ کہتے تھے کہ وہ پیچھے سے دیکھو کیا اس آدمی کو بزرگوں نے اجازت دی ہے، تو وہ پورا سلسلہ۔ اچھا ایک شرط یہ تھی، اب تو وہ کیا شرائط میں عرض کروں، ایک شرط یہ تھی کہ وہ ایسا آدمی ہو یا اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو قرآن و سنت پر غور و فکر کر کے وہ مسئلے کا حل دے دے۔ اور اب تو میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کو ہم شیخ طریقت مانتے ہیں ان کو تو ناظرہ قرآن نہیں آتا، ان کو تو ناظرہ قرآن۔ میں اسی لیے پابندی لگاتا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے کسی کی بیعت ہونا ہے نا تو اسے کہو پیر صاحب ذرا قرآن پڑھ کے سنا دو، اگر ناظرہ ہی قرآن پڑھ لے نا پیر تو اس کی بیعت ہو جاؤ۔ اور میں نے تو یہاں تک لوگ دیکھے ہیں کہ انہوں نے جتنا ذکر نہیں کرانا ہوتا، لا الہ الا اللہ، اللہ یا حق ہو، وہ اتنا ہی پڑھے ہوتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اور تماشے، اور پھر وہ شریعت سے بغاوت۔ آپ حضور شیخ عبد القادر جیلانی کا ان لوگوں کا پڑھیں، یہ بڑے بڑے تاجدار لوگ ہیں لیکن ہر معاملہ میں بزرگوں سے رہنمائی، اساتذہ سے رہنمائی۔ اور اگر آج بھی میں اور آپ نے اپنا ایمان بچانا ہے تو مہربانی کرو مستند علماء سے رابطہ، اور پھر دیکھو ان کا سلسلہ کدھر ہے۔ یہ اکثر جو ٹی وی پر اکثر آتے ہیں ننگے منہ اور ننگے سر عورتوں سے باتیں کرتے ہیں، ان کا سلسلہ پیچھے کوئی نہیں، ان کا سلسلہ پیچھے کوئی نہیں۔ آپ ذرا تاریخ پڑھیں، ان سے پوچھیں کہ آپ نے دین کس استاد سے پڑھا، تو وہ ہو سکتا ہے کسی پروفیسر کا نام لے لیں، کسی عالم دین کا نام نہیں لیں گے۔ یہ پریشانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج ہم، اچھا کئی لوگوں کو میں نے کہا کہ دین سیکھو، وہ کہتے ہیں جی ہم یہ جو چلے کاٹتے ہیں دین سیکھنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، دین مدارس میں سکھاتے ہیں، چلوں میں سکھاتے ہیں؟ اور آپ اساتذہ کے پاس جا کے پڑھیں، باقاعدہ طور پر 2 4 سال 5 سال لگائیں، اور پھر ہو سکتا ہے آپ چلے سے ہی باز آ جائیں، آپ کہیں یار پہلے میں اپنی اصلاح کر لوں پھر دیکھیں گے ہوتا ہی۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت مبارکہ جو مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ کس طرح متوجہ کرتی ہے، سورہ تحریم کی وہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کتنی اعلیٰ تعلیمات ہیں اسلام کی، اور ہم گھر سے بگوڑے ہوتے ہیں، ہم اپنے فرائض اور ذمہ داریوں سے بھاگے ہوتے ہیں، جس وجہ سے ہم چلوں پہ چلے جاتے ہیں۔ کاش کہ ہمارے ذہن میں ہوتا کہ ہم اپنی تعلیم کو ٹائم دیں گے،
اپنے محلے کو ٹائم دیں گے، اپنے والدین کو، بیوی بچوں کو ٹائم دیں گے، اور معاشرے کو سنوارنے کے لیے کام کریں گے۔ یہ جو لوگ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، ان لوگوں سے یہ سیکھو پہلو۔ اساتذہ سے باقاعدہ طور پر، میں نے پچھلے جمعے پہ عرض کیا تھا، کوئی 33 سال بنتے ہیں، 33 سال کہ آپ نے کہاں کہاں کے سفر کر کے، اپنے دیہات میں نہیں رہا، 488 میں آپ بغداد آئے ہیں، اور پھر تمام اساتذہ جو ناو کا ابن عقیل ایک بزرگ ہیں حنابلہ میں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی کے استاد ہیں۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے جس بندے نے یہ قول کیا، قرآن و سنت سے مسئلہ نکالا دلائل کے ساتھ، کہ جس جگہ سرور عالم لیٹے ہیں یہ جگہ عرش سے بھی افضل ہے، میرا خیال ہے سب سے پہلا بندہ جس نے قرآن و حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا وہ شیخ ابن عقیل ہیں، غوث پاک کے استاد۔ میں نے جس کتاب میں بھی حوالہ پڑھا انہی کا حوالہ پڑھا کہ شیخ ابن عقیل۔ اور پھر ناو، یہ جو فن ہے ناو کا، یہ بڑا بنیادی چیز ہے، قرآن اس کے بغیر سمجھ نہیں آتا۔ تو غوث پاک کے دور کے ایک ناوی ہیں جن کو ناو کا پہلے امام سن لو نا، یہ جو فن ناو ہے نا، فن ناو، اس کا امام ہے سیبویہ، ایک آدمی گزرا ہے سیبویہ۔ دیکھو نا، امام رازی، امام غزالی، یہ کتنے کتنے بڑے لوگ ہیں، لیکن یہ کہیں گے ناو کا مسئلہ اگر کسی سے لینا ہے تو وہ سیبویہ سے لینا۔ یہ فن ہے، ہماری دنیا کو سمجھ نہیں آتی، یہ فنون ہے۔ اور آپ ذرا کھول مثلا دیکھیے، یہ جو ہے زمخشری کشاف کا مصنف، یہ معتزلہ ہے، اہل سنت نہیں ہے، معتزلی ہے، لیکن چونکہ یہ لغت کا امام ہے، لغت کا ماہر ہے۔ اب امام رازی جب تفسیر رازی میں کوئی لغت کا مسئلہ آئے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ سنی نہیں ہے، بلکہ کہیں گے زمخشری نے یہ بات کہی، زمخشری سے پوچھ لیتے ہیں، زمخشری سے پوچھ لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اس لغت کا ماہر ہے وہ، سیبویہ ناو کا امام ہے۔ اور غوث اعظم کے بارے میں میں نے پڑھا کہ اپنے دور کے ایک عالم کو کہا تجھے ناو کا شوق ہے تو میرے پاس آیا کر۔ انہوں نے کہا حضور آپ تو روحانیت کے اور طریقت کے عالم ہیں، تو فرمایا میں تجھے سیبویہ بنا دوں گا کہ آ تو میرے پاس، میں ناو کا اتنا فن رکھتا ہوں۔ تو اپنے اپنے دور کے جتنے ماہرین اساتذہ تھے، کسی کے پاس ناو، کسی کے پاس تفسیر۔ مثلا آپ تفسیر کے فن کے حوالے سے ابن جوزی کا پڑھیں، یہ جو ہیں محدث ابن جوزی، یہ غوث پاک کے معاصر ہیں، غوث اعظم کے معاصر ہیں یہ، اور یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ آپ تو چونکہ ہم لوگ اس فن کے ماہر نہیں، آپ محدثین کسی کے سامنے ابن جوزی کا نام لیں اس کا سر جھک جائے، وہ کہا اتنا بڑا آدمی۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ حضور غوث پاک کی مجلس میں حاضر ہوا، قاری قرآن نے تلاوت کی، پہلے آپ تلاوت کرواتے تھے نا، تلاوت کرو بھائی، اس کے بعد آپ خطاب کر۔ قاری قرآن نے تلاوت کی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی نے ان آیات کی تفسیر شروع فرمائی، وقت کا ولی، آپ نے تفسیر شروع فرمائی۔ میرا ایک ساتھی تھا، وہ مجھ سے پوچھتا کہ یہ جو تفسیر انہوں نے بیان کی ہے تو جانتا ہے؟ فرماتے ہیں جب 11 تفسیریں 11 تک گئے نا تو میں نے کہا یہ میں جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں۔ اور آگے حضور غوث پاک نے اس آیت کی 40 تفسیریں بیان فرمائی، اور 12 سے آگے کہتے ہیں میرا علم رک گیا، غوث پاک کا بڑھتا چلا گیا۔ کیا یہ لوگ تھے؟ یہ لوگ ہیں معاشرے کو سنبھالنے والے۔ اور آج ہمیں اردو نہیں آتا، حتیٰ کہ وہ کتاب جو پکڑی ہوتی ہے نا اس کے لفظ پڑھنے نہیں آتے، اور ٹرے ہوئے ہم دین کو سکھانے، ہم نکلے ہوئے ہیں دین سکھانے، وہ لفظ پڑھنے نہیں آتے، وہ عربی لفظ نہیں آتے، وہ ترجمہ نہیں آتا، آگے پیچھے کا نہیں آتا، بیوی بچوں کو چھوڑا ہوا ہے، لاکھوں کروڑوں کے خرچے کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود دین کے لیے دین ہے۔ فرقہ واریت پھیلانے کے لیے بے شک آپ نکلے ہیں، لوگوں کا ایمان ختم کرنے کے لیے آپ نکلے ہیں۔ آپ کو کیا علم کہ دین کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے؟ اگر اسلام سیکھنا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو پڑھو، جو روحانی عالم ہے، جو روحانی بزرگ ہے، لیکن 33 سال اساتذہ کے دروازے کھٹکا کے علم سیکھتا،
کسے صرف سیکھی جا رہی ہے، کسے نحو سیکھی جا رہی ہے، کسے تفسیر سیکھی جا رہی ہے، اور پھر 33 سال پڑھنے کے بعد پھر نائب رسول کے طور پر مصلی پر بیٹھتے ہیں اور کائنات کو کہتے ہیں آؤ جو فن سیکھنا ہے عبد القادر سکھاتا ہے۔ پھر جا پر تبلیغ ہوتی ہے، پھر جا کر بات مؤثر ہوتی ہے، ورنہ پہلے سے بھی ہم بے وقار ہو جائیں گے۔ یہ قافلوں کے قافلے، کاش کوئی حکومتیں آئیں اور ان پر پابندیاں لگائیں، ہاں وہ کسی شعبے کے لوگ ہیں وہ ان کو کسی کام لگاؤ، اور کرنا بھی ہے تو ان کو چلو دین سیکھ کر آؤ، تمہیں پتا ہو کہ اسلام کیا ہے، تمہیں پتا ہو کہ دین کیا ہے۔ مثلا آپ یہ کہیں گے جی وضو نماز، یہ وضو نماز کے جو رزلٹ نکلے ہیں وہ میرے سامنے ہیں۔ ان 50 سالوں میں انہوں نے غربت ختم کرنے کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوئے، علم کی اشاعت کے لیے کبھی متوجہ نہیں ہوئے۔ یہ سارا کا سارا کام وہ کرتے ہیں جو امریکہ کے مفاد میں ہو، جو کافروں کے مفاد میں ہو، وہی سکھا دو۔ بس دین مسجد تک ہی ہے، دین مسجد تک نہیں ہے۔ دین یہ چاہتا ہے کہ مصلی پر بات پہ کھڑے ہوں، تخت پر پہلے بیٹھے ہیں آپ۔ اسلام ہے، دین ہے، لیکن ہم نے جڑ نکال دی اور ہم خوش ہو جاتے ہیں ٹوپی داڑھی سے۔ نہیں، اسلام ہر معاملے میں ہمیں فکر دیتا ہے، تصور دیتا ہے، شعور دیتا ہے۔ کیا یہ غوث پاک پاگل تھے یا غوث اعظم پاگل ہیں کہ روحانی ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہو رہا ہے اور پھر بھی 33 سال علم سیکھتا ہے پھر سکھاتا ہے؟ یہ پاگل ہے آدمی۔ اس کو سمجھ تھی کہ میں کملی والے کے دین کی خدمت کب کر سکتا ہوں، تو انہوں نے سیکھا، اور پھر اس کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے ایسے ایسے افراد تیار کیے کہ ابھی محدث ابن جوزی جیسا بندہ جو آپ کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے۔ آؤ میں اور آپ بھی ان بزرگوں کے مشن کو صحیح سمجھیں اور پھر دین سیکھیں۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے پہلے دین سیکھو، باقاعدہ تعلیم حاصل کرو اور اس کے بعد معاشرے میں پھیلانے کی بات کرو۔ اگر آپ اس کے بغیر ساری زندگی نکلتے رہے تو فرقہ واریت تو پھیل سکتی ہے۔ یہی لوگ میں نے کئی دفعہ دیکھا کہتے ہیں کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھو، جب کسی مسجد پہ قبضہ ہو جائے کہتے ہیں کلمہ چھوڑ دو۔ سوچیں نا آپ، یہی کہتے ہیں کلمہ پڑھو، اور جب کسی مسجد پہ قبضہ ہو جائے کہتے ہیں مت نماز کے بعد کلمہ پڑھو۔ پھر تو نے تو سکھایا تھا کلمہ پڑھو، آپ بند کراتے ہو۔ یہ کیا متضاد باتیں، تصورات غلط ہو گئے۔ یہ سب فرقہ واریت۔ اور بقول شیخ غزالی کے، اس بادشاہ نے غزالی سے پوچھا تھا غزالی فرقہ واریت کیسے ختم ہو؟ انہوں نے ایک جملے میں جواب دیا، فرمایا کم علم لوگوں کو چپ کروا دو۔ یہ دیکھو تصور، یہ غزالی کا تصور ہے، کم علم لوگوں کو چپ کروا دو، فرمایا فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ آئیے میں اور آپ بھی اگر غوث اعظم کے ماننے والے ہیں علمی بنیادوں پہ کام کریں۔ واقعی